میرا مشکل کشا بغداد کا دولہا، میرا حاجت روا خدا کشا بغداد کا دولہا، میرا حاجت روا خدا کشا بغداد کا دولہا۔ اچھا بھائی، جلدی سے پہلے یہ بتاؤ، یہ چشمہ کیوں پہنا ہے بھائی آپ نے؟ مما نے پہنایا ہے۔ مما نے پہنایا ہے، تو یہاں تو دھوپ تو نہیں ہے؟ مما نے پہنا دیا۔ آنکھوں میں تکلیف تو نہیں ہے؟ ایسے ہی تھوڑا تو اچھا لگنے کے لیے؟ تو یہاں کیوں پہن کے رکھا؟ مما نے تو باہر کے لیے پہنایا ہوگا نا؟ اندر اندر کے لیے بھی پہنایا ہوا ہے۔ کہاں تھا پہن کے رکھنا؟ سر تک۔ چلو، کیا نام ہے آپ کا؟ ذوالنورین۔ ہاں؟ ذوالنورین۔ ذوالنورین۔ پتہ ہے ذوالنورین کس کا لقب ہے؟ پتہ ہے؟ کون بتائے گا؟ چلو ابھی سے شروع ہو گئے۔ ذوالنورین کس کا لقب ہے؟ جلدی نہیں آتا؟ میں انشاءاللہ ایک شعر پڑھتا ہوں، ٹھیک ہے؟ نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا۔ ارے انہوں نے ہاتھ اٹھایا، چلے بھائی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اچھا، ان کو ذوالنورین کیوں کہا جاتا ہے؟ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دو بیٹیاں ان کی زوجہ ہیں۔ ان کی نکاح میں ہیں۔ ان کی نکاح میں کتنی دو بیٹیاں آئیں؟ دو بیٹیاں۔ کتنی آئیں؟ ذوالنورین کتنی آئیں؟ دو۔ تو کتنی بیٹیاں آئیں؟ تو دو بیٹیاں آئیں۔ کس کی؟ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی۔ کس کی آئیں؟ سرکار صلی اللہ۔ ارے واہ! تو ذوالنورین یعنی دو نور والے۔ ذوالنورین کیا بولتے ہیں؟ دو نور والے۔ تو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی کتنی بیٹیاں حضرت عثمان غنی کے نکاح میں گئیں؟ دو۔ بہت زور سے دو بولتی ہے بھائی، ٹھیک ہے؟ تو دو بیٹیاں گئیں۔ تو دو بیٹیاں تو دو نور والی۔ ذوالنورین کہتے ہیں دو نور والے کو۔ تو نور کی سرکار سے، نور کی سرکار کون سی ہے؟ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پڑھتے نا، نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے۔ تو نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا۔ تو آپ کو یہ دو نور آپ کے نکاح میں آئے، کیوں؟ کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ تو چلو آتے ہی سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کا ذکر مبارک ہو گیا، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذکر مبارک ہو گیا۔ اچھا، اب ذوالنورین ہم آپ کے چشمے اتار لیں؟ یہ چشمے اتار لیں؟ چشمے یوں اتاریں، ٹھیک ہے؟ آنکھوں میں تکلیف تو نہیں ہے نا بیٹا؟ نہیں نا؟ کہ پہن کے رکھنا ہے؟ پہن کے رکھنا ہے؟ آپ کا دل ہے پہن کے رکھنے کا؟ پہن کے رکھنے کا دل نہیں ہے تو اس کو کہاں رکھیں گے؟ یہاں رکھ دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ آپ کے چشمے ہم نے رکھ دیے یہاں پر، سنبھل کے رکھے بھائی، ٹھیک ہے؟ امام شریف تھوڑا سا یہ اوپر کرے، پیشانی نظر آئے ہمارے ذوالنورین صاحب کی۔ ارے باپو کو نہیں دیکھو، ہم کو دیکھو یار۔ اب باپو کا ٹائم تھوڑا، باپو کا ٹائم تو ختم تو نہیں ہوتا نا بھائی۔ چلیں تشریف رکھیے، آپ کے پیچھے مائک ہے بیٹا۔ آمین۔ یہ مائک بھی آپ لوگوں کے پاس رہے گا۔ یہ کیا ہے؟ مائک نہیں ہے، یہ آئی بی بھی نہیں ہے۔ آئی بی کہتے ہیں، آئی بی تو ایجنسی کا نام ہے۔ کولر مائک بھی نہیں ہے، یہ آئی ایف بی کہلاتی ہے۔ کیا کہلاتی ہے؟
IF بھی کہلاتی ہے. جو ہمارے پیچھے اسلام میں بیٹھے ہوتے ہیں نا, انہیں اگر کوئی ہم سے بات کرنی ہے تو اس کے ذریعے ہمارے کانوں تک اپنا پیغام پہنچا دیتے ہیں. تو اسے ہم اپنے کان میں لگاتے ہیں, ٹھیک ہے, اور اب ہم آگے ان سے رابطے میں. تو اب ایک تار سے کتنا رابطہ ہو گیا, وہ کہاں بیٹھے ہیں, ہم کہاں بیٹھے ہیں, اور ایک تار لگا تو رابطہ ہو گیا. تو ہم کہاں بیٹھے ہیں, غوث پاک کا مزار شریف کہاں ہے, ایک محبت کا عقیدت کا تار لگ جائے نا تو رابطہ ہو جاتا ہے نا. ذوالنورین کیا ہوا نا, چلے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. چلے آپ میں سے کوئی ایک مختصر درود پاک کی فضیلت مائک پر سنائیں. چلے آپ سنائیں. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے. سبحان اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو کتنی پیاری حدیث ہے نا ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ اس میں شان کتنی پیاری بیان ہوئی کہ جو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ایک بار درود پاک پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس پر کتنی رحمتیں نازل فرماتا ہے. اللہ کی 10 رحمتیں ایک بار درود پاک پڑھنے پر ہم پر نازل ہوتی ہیں. تو ہمارے سارے مدنی منوں کو چاہیے, مدنی منیوں کو بھی چاہیے, اور ان کے امی ابو کو بھی چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھتے رہیں. اس کے لیے جیسے مثال کے طور پر یہ ہے نا کاؤنٹر تسبیح, فنگر تسبیح کہلاتی ہے نا, تو اگر یہ رکھ لے نا, جیسے کہ گھر میں اسلامی بہنیں کام کر رہی ہوتی ہیں تو یہ تسبیح ہاتھ میں رہے گی. آپ بڑے ہوتے ہیں چھوٹے ہوتے ہیں تو اگر یہ تسبیح انگلی میں رہے گی تو یاد آتا رہے گا اور درود پاک پڑھتے رہیں گے. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علی محمد. اب صلی اللہ علی محمد, تو جو یہ درود پاک پڑھتا ہے اس پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب. اچھا مدنی منو یہ بتائیے کہ یہ کون سا مہینہ چل رہا ہے؟ ربیع الثانی یعنی ربیع الآخر. پچھلا مہینہ کون سا تھا؟ ربیع الاول. اور یہ کون سا مہینہ ہے؟ ربیع الثانی یعنی ربیع الآخر, جسے ہم ربیع الغوث بھی کہتے ہیں, ماہ فاخر, ربیع الآخر بھی کہتے ہیں, ماہ عبد القادر بھی کہتے ہیں. نام اس کا کیا ہے؟ ربیع الآخر. ربیع الآخر. اور یہ وہ مبارک مہینہ ہے کہ جس میں کس کا عرس مبارک ہے؟ جس کا پوچھو وہ بتائے گا. اس میں کس کا عرس مبارک ہے؟ یہ مدنی منی کا نام کیا ہے. اس مدنی منی کو پوچھتے ہیں آپ بتائیے کہ یہ اس مہینے میں کس کا عرس مبارک آتا ہے؟ غوث اعظم علیہ رحمت اللہ الاکرم. تو غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کی ولادت یعنی آپ کی برتھ ڈیٹ کون سی ہے پتہ ہے آپ کو؟ پتہ ہے ذوالنورین آپ کو پتہ ہے غوث پاک کی ولادت کب ہوئی, آپ کب پیدا ہوئے؟ پتہ ہے؟ نہیں پتہ. کیا پتہ ہے آپ کو؟
کچھ بھی نہیں پتا؟ نہیں ایسا نہیں کرو یار، کچھ تو پتا ہوگا، کچھ تو سکھایا ہوگا آپ کو. کیا سکھایا باپو نے یہ بتاؤ؟ باپو کچھ بھی نہیں سکھایا. اچھا مدنی مقصد سکھایا کیا؟ چلو مدنی مقصد دہرا دیں. کیا ہے یہ تو پوچھ رہا ہوں، اور مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو؟ ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ کیا ہے یہی تو پوچھ رہا ہوں. چلو سنا دو. ارے مدنی مقصد یار، چشمہ پہنا ہوگا تب سنائے گا. بغیر چشمے کے سناؤ گے؟ چشمہ پہن کے سناؤ گے؟ چلو سنا دو. مجھے ساری دنیا کے لوگوں کی کوشش کرنی انشاءاللہ. ماشاء اللہ. باپو اس کو کھلایا نہیں کھلایا بیٹے کو؟ کھلایا نا؟ تھوڑا تھوڑا کھلایا؟ کھایا بیٹا؟ ہاں تھوڑا آواز نکالنی ہے، ٹھیک ہے. ماشاء اللہ. تو ان کو تو مدنی مقصد یاد ہے. اور کچھ یاد ہے آپ کو؟ بریانی کھائی ہے؟ ہاں بھائی بریانی کھائی ہے؟ چکن کی مٹن کی؟ چکن کی کھائی ہے. چلو باپو چکن کی بریانی کھلائی ہے آپ نے ذوالنورین کو، واہ. اچھا آپ کو کیا یاد کرایا یہ بتا. میں آپ کے پاس یہ کرسی لے لوں یہ بیٹھنے کے لیے؟ ہاں یا گوسپا؟ تو اب کیا کروں؟ چلو اب کیا کر سکتے ہیں، یہی لے لیں گے بھائی. یہ لی ہم نے. کس کے پاس گئے بھائی؟ آپ کا نام؟ آپ کا نام؟ روماسا. چلو بھائی روماسا، آپ کو کیا یاد کرایا ہے باپو نے؟ ارے باپو کو نہیں، باپو یار آپ میرے پاس آ جائیں. سب کے روح باپو کی طرف ہو جاتے ہیں، میگنیٹ لگا ہوا باپو کے پاس. جی باپو نے آپ کو کیا یاد کرایا ہے؟ جو آپ کو یاد کرایا ہے وہ سنا دیں. آپ مجھ سے کوئی سوال پوچھیں گی؟ نہیں خود تو پوچھ لو. چلو پوچھیں. پوچھیں. نہیں پوچھنا. آپ نے کیا کھایا آج؟ آپ کو کیا کھلایا باپو نے؟ کچھ بھی نہیں کھلایا؟ کچھ بھی نہیں کھلایا. ابھی کچھ کھانا ہے؟ بسکٹ دوں؟ کچھ کھانا ہے روماسا؟ نہیں کچھ بھی نہیں کھانا. چلو چلو کوئی نعت سنا دو. نعت سنائیں، کوئی بھی نعت سنائیں. نور والا آتی ہے؟ نہیں کنفیوز ہو گئی ہو، گھبرا گئی ہو؟ گھبراتے نہیں ہیں. روماسا تو میری پیاری پیاری مدنی بننی ہے. ہاتھ میں لو. مہندی لگائی ہے روماسا نے؟ تو پرانی ہو گئی مہندی. دوسرے ہاتھ پہ بھی لگی ہے؟ بتاؤ. دوسرے ہاتھ پہ بھی لگائی ہے؟ ارے واہ، 2 ہاتھوں پہ مہندی لگائی ہے. ماشاء. جی امیسا؟ رومیسا؟ رومیسا پورا نام ہے؟ چلیں آپ کا دارالمدینہ میں پڑھتی ہو؟ چلے رومیسا تو کنفیوز ہو گئی بھائی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی ولادت کب ہوئی ہے؟ کون بتائے گا؟ چلے آپ بتائیں غوث پاک کی ولادت کب ہوئی؟ غوث پاک کی ولادت رمضان میں ہوئی. رمضان میں ہوئی. رمضان المبارک کی کون سی تاریخ تھی؟ پہلی. غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی جو ولادت ہوئی، آپ کی جو برتھ ڈیٹ ہے، آپ پیدا ہوئے تو وہ رمضان المبارک کی پہلی تاریخ تھی. اور میرے غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ یہ ان کو کہتے ہیں مادر زاد ولی. کیا کہتے ہیں؟ یعنی آپ پیدائشی اللہ کے ولی تھے. غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ پیدائشی اللہ کے ولی تھے. ولی کہتے ہیں دوست کو. ولی کو کیا کہتے ہیں؟ ذوالنورین کیا بولتے ہیں؟ دوست. بولو کیا؟ دوست. روماسا
اب بتاؤ کیا کہتے ہیں؟ دوست. دوست. واہ. ولی کو کیا کہتے ہیں؟ دوست. تو آپ اللہ کے ولی تھے, اللہ کے دوست تھے پیدائشی. میرا حامی میرا مشکل کشا